السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا جو سبق ہے اس میں جو اہم ترین چیز ہے اس کی طرف میں پہلے توجہ دلاؤں گا۔ وہ لفظ ہے جو آخر کے اندر آ رہا ہے 155 کے، بل تابع اللہ علیہا بکفرہم۔ یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، الگ بعد میں آ رہا ہے، تو اس وجہ سے کہ یہ اس کا بڑا اہم رول ہے۔ اس لفظ کا تابع نیا لفظ ہے۔ تابع اور ختمہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم کا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ وہ مور کیوں لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ کو یاد ہو؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ ہاں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی وعلى سمعهم وابصارهم غشاوة ولهم عذاب غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو وہی چیز یہاں بھی کفر ہے۔ کفر وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی چیز کا انکار کرنا، دوسرا یہ کفر ہے کہ جو کوئی ذات کہے اللہ اور اللہ کے رسول اس کو نہ ماننا، یہ بھی کفر ہے۔ کیوں جی؟ جی بالکل، بے شک کفر ہے جی۔ بے شک۔ تو لہذا یہ جو مور ابھی اللہ تابع کا مطلب بھی مور لگانا ہوتا ہے کہ بل تابع اللہ علیہا بکفرہم، تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کو کیوں میں نے کہا پہلے کہ یہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں اوپر ہم نے جو پڑھا کہ پہلے تو میثاق لیا اور اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو اوپر بلند کیا، اس کے بعد کیا فرد جرم عائد کی جی، اگلی کیا تھی؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور جو روایات میں آتا ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے کیا داخل ہوئے، وہ تو بیٹھ کے اور سر اکڑا کے اس دروازے کے اندر سے گئے۔ یہ بھی عجیب ہے۔ اچھا، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہی تھی کہ سبت کو ہفتے کے دن ہفتے کے دن تم حد سے تجاوز نہ کرنا، کہ ہفتہ جو دن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ کہا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، جا کے عبادت کرنی ہے، اور یوم السبت آپ کے لیے عبادت کا دن ہے۔ تو وہ لوگ آتے تھے اور آ کے یا تو مچھلیاں پکڑتے تھے، اور جو تھوڑے ٹرکی ہوتے تھے تو وہ گڑے نکال کے رکھ دیتے تھے، اور مچھلیاں اس کے اندر آ جاتی تھیں کہ مچھلیوں کا پانی جو تھا وہ بھی اس طرف سے کہ مچھلیاں وہاں آ گئیں، اور جا کے سنڈے کو جا کے پکڑ لیا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو پختہ وعدہ لیا تھا اس کو انہوں نے توڑا۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہا ہے، اور آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے، پہلے میں اس کی طرف لے جاتا ہوں، پہلے پارے میں فاسقین الذین، اس کے بعد کیا ہے جی؟ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ کیا مطلب تھا فاسقین الذین ینقضون؟ جی جو عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ہاں، فاسقین وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ
وعدہ پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں نقد نون قاف دعاد یہ ممکن ہے یہاں کچھ ساتھیوں کو نیا لفظ میں محسوس ہوتا ہو اور یہ لفظ نیا نہیں ہے یہ اس سے کیا بنا مضارع بنا فبما نقضہم میثاقہم ان کے توڑنے کی وجہ سے اپنا پختہ وعدہ جی بیٹا ذرا مجھے دیکھنے دیں میرا خیال آگے پیچھے ہو گیا نا ہاں جی اب ٹھیک ہے تو اب پکا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور وہ وعدہ آپ کو پتا ہے کہ وعدہ کیا تھا وعدہ یہ تھا کہ بھی تم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تسفکون دماءکم جی وہی بہت سارے وعدے کیے اور آخر میں وعدہ یہ تھا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین بڑا تھا نا جی بالکل جی سر تو وہ وعدہ لا تسفکون دماءکم بھی پڑا تھا پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جو کچھ ہم نے تم پر اتارا تو انہوں نے جو تورات کے اندر جو چیزیں آئی تھیں اس پر عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچایا کہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی ہے اس پر ہم عمل کریں اور پورے کے پورے پر کریں ورنہ یہ ہے کہ یہود قوم جو ہے ان کو اس وجہ سے سزا دی گئی جو ابھی ہم پڑھیں گے اللہ نے مور لگا دی تو وہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑا تو فابما نقضہم ان کے توڑنے کی وجہ سے میثاقہم اپنے پختہ وعدہ اپنے پختہ وعدے کو اب ہم دو بار آ رہا ہے تو لہذا اگر ایک بار بھی ترجمہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کے اپنے وعدے کو اپنے پختہ وعدے کو توڑنے کی وجہ سے تو دوسرا جو ہم ہے اس کا ترجمہ ہم اپنا کر لیتے ہیں میثاقہم اپنا وعدہ کیا حال ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے تو یہ پہلی چیز ہو گئی تو اس کا ترجمہ ذرا کریں گے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ تو ان کے اپنے پختہ وعدے کو توڑنے کی وجہ سے باقی ساتھی نہیں کہہ رہے تو ان کے اپنے پختہ وعدے کو توڑنے کی وجہ سے کس کے معنی ہے توڑنا نقد ٹھیک ہے کس کے معنی ہے پختہ وعدہ میثاق یہ پہلی چیز ہو گئی وَكُفْرِهِمْ اب بے جو ہے نا بما یہ ساتھ ساتھ چلے گا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے دوسری چیز ہو گئی ان کا اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے انکار یا کفر آیتوں سے کفر کر آیات کا کفر ٹھیک ہے کیونکہ اچھا عربی جی میں بھی استعمال ہو رہا ہے اردو میں بھی ہو رہا ہے چلیں کفر ٹھیک ہے تو ترجمہ کیا بنے گا مسعود صاحب آپ کریں وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے اور ان کے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے بلکہ اللہ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے یہ دوسری چیز ہو گئی اب تیسری چیز وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم وہی جی ہاں جی اور ان ان کے کے اپنے نبیوں کو کرنے کی نبیوں کو ناحق قتل آپ نے کرنے نہیں کی ہے وجہ سے پہلے نہیں ابھی میرے ساتھ رہیں وَقَتْلِهِمْ اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء
नबियों को नबियों को नबियों को बगैर हक ना ना हक हक ना और नबियों को और उनके नबियों को ना हक ना कत्ल करने की वजह से, जरा कहने इसको, और और उनके नबियों को ना हक कत्ल करने की वजह से जी। आगे चौथी चीज, वक़ौलिहिम कुलूबुना गुल्फ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जी। और उनके बाद और उनकी ये बात कहने की वजह से, वक़ौलिहिम, और उनके ये बात कहने की वजह से ये बात कहने की वजह से कि कुलूबुना गुल्फ, हमारे हमारे दिल गिलाफ में है। मतलब क्या था, हमें आपकी बात की समझ नहीं आती है तो हकीकतन अल्लाह ताला ने एक गिलाफ चढ़ा दिया था। और वो जो मैंने आपको हदीस सुनाई थी उसको जरा दोबारा देख लेते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई आदमी झूठ बोलता है और किसी जगह पड़ा बुराई करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर एक मोहर लगा स्याह नुक्ता लगा देते हैं। क्या निशान क्या लगा नुक्ता दे। लगाता है। अच्छा, क्या नुक्ता हदीस के अंदर और चीज है, अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उस नुक्ते को मिटा देता है। और अगर तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उस नुक्ते को मिटा मिटा देता है। अब वो नहीं तौबा करता, दूसरा झूठ बोलता है या दूसरी बदी करता है, तो इस तरीके से एक वक्त वो आता है जब पूरे का पूरा दिल स्याह हो जाता है और उस पर हुज्जत तमाम हो जाती है और वहाँ लफ्ज मोर के नहीं है, यहाँ आ रहा है कि भाई वो फिर यह है कि वो मोर शुदा चीज हो जाती है। तो यहाँ भी वही चीज है कि उन्होंने कहा और उनके ये कहने की वजह से कि हमारे दिल गिलाफ में हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ये सारी चार चीजें तो हुई, बल अल्लाह ताला कह रहा है बल्कि ताबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ताला ने उनके कुफर की वजह से, अलैहा की ज़मीर किस तरफ जा रही है, दिल की कुलूब की, अलैहा हा की ज़मीर किस तरफ है, उनके दिलों कुलूबिहिम कुलूब। कुलूब कल्ब की जमा है, कुलूब जमा मुकस्सर है या जमा सालिम है, मुकस्सर मुकस्सर। और ये आकिल है या गैर आकिल है, गैर आकिल। तो हमने तर्जमा हमारे पास जो है वो ये है रूल कि जमा मुकस्सर गैर आकिल, उसके लिए जो ज़मीर आती है वो मुअन्नस वाहिद की आती है, हाँ। एक पढ़ा है ना, जी बिल्कुल ये सबको पता है। तो लिहाजा हम हा का तर्जमा करेंगे उनके दिलों पर, बल तबा अल्लाहु अलैहा, बल्कि तर्जमा करें बल्कि अल्लाह ताला ताबाला, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से, उनके दिलों पर उनके कुफर की वजह से मोहर लगा दी। तो तबा खातमा के साथ मिला के पढ़ना है तो याद रहेगा, ठीक है जी। बल्कि अल्लाह इसलिए कि पहली अल्लाह ने दफा उन तबा आ रहा है। ठीक है, तबा का अरबी के अंदर खातमा ही है, मोहर लगा दी। तो अब क्या है, फला युमिनूना इल्ला कलीला, फला युमिनूना, तो ये ईमान नहीं लाते वो ईमान तो लाए, वो ईमान नहीं लाते, इल्ला कलीला, मगर थोड़े बहुत थोड़े से, कि किताब उनके पास है, उसके अंदर पेशीन गोइयां भी हैं, उनको पूरे का पूरा पता है और वो जानबूझकर उस नबी का भी इनकार कर रहे हैं, उस किताब का भी इनकार कर रहे हैं, और जो उनके पास किताब थी तौरात, उसके अंदर भी जो बातें थी उसके ऊपर भी उन्होंने अमल नहीं किया, उसका भी कुफर किया। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, अल्लाह ने क्या किया, उनके दिलों पर मोहर लगा दी। दिलों के ऊपर उनके दिलों पर मोहर मोहर लगा लगा दी।
جی پروفیسر صاحب ذرا سر جی ساتھ سر ہم ساتھ نے کی سر جی وجہ سے سر جی ایک کی وجہ منٹ سے سر ایک منٹ سر، یہ جو ہم نے کی وجہ سے ہر جگہ پہ استعمال کیا ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے کی وجہ سے؟ فابیما بے- فابیما وہ جو فابیما، فابیما ہے یہ نا، آگے اگر نہیں کریں سب میں گے ریپیٹ تو ہوتا ہے. ترجمہ آپ کا، ہاں جی، ٹھیک ہے سر، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں. عربی ٹھیک کے ہوگا اندر سر. وہ ایک ہی لفظ آتا ہے جو آگے آگے چلتا ہے. اردو کے اندر چونکہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں عربی کو اپنے میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. کریں فبما ٹھیک ہوگا سر. نقضہم میثاقہم، فبما ان نقضہم کے، میثاقہم، ان کے عہد جی توڑنے کی وجہ سے. میثاقہم آپ ذرا کیجئے گا جی. جی جی فبما نقضہم میثاقہم، ان کے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے. ہاں میں نے و- گزارش کی تھی کہ اپنا کر لیں. ان جی کے ان کے اپنے، اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے. پختہ عہد کو، جی پختہ وعدے کو توڑنے کی وجہ سے. وکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا. وقتلہم الانبیاء، اور اس وجہ سے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے رہے بغیر حق، نہ حق. وقولہم، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے قول کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں. بل طبع اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی علیہا بکفرہم، اس پر ان کے دلوں کی، ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اور وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے. ٹھیک ہے جی. یہ جتنا جتنا پڑھیں گے اتنا اتنا روانی آئے گی، کیونکہ شروع میں ہے نا. تو میں اس کا دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں. فبما نقضہم میثاقہم، ان کے، آگے ان کا میں ترجمہ کر رہا ہوں نقضہم، جی اپنے ترجمہ کر رہا ہوں میثاقہم. جو ساتھی پروفیسر صاحب شاید محسوس کر رہے ہوں کچھ تکلیف، باقی ساتھی اس کو دیکھ لیں. تو ٹھیک ہے سر. ان کے اپنے پختہ وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآیاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نہ حق انبیاء، اور ان کے نہ حق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے، یہاں ذرا مشکل آ جائے گی، اور کیا اس کو ہمارا دوبارہ کہہ لیں. اور ان کے ان کے اس بات کی وجہ سے کہتے ہیں. اس کے کہنے بعد کی وجہ سے، سے، یا ان کے اس کہنے کی وجہ سے یہ کہہ لیں، اور ان کے اس کہنے کی کہنے کے وجہ سے، کہنے کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں. اچھا، بلکہ طبع اللہ، بلکہ بل کا بلکہ ہی کرنا ہے، ورنہ ترجمہ ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کو کہیں گے کہ اس وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو ہیں ہی چیزیں. اصل چیز کیا تھی کہ رسول آ گئے، نبی بھی آ گئے، انہوں نے کفر کیا، تو بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ کفر کی سے وجہ سے مہر لگا دی. مور فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے. تھوڑے سے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ تھوڑے، دوسرا یہ ہے تھوڑا سا. یہ دونوں معنی ہیں. تھوڑا سا کیا؟ ایمان. اور تھوڑے سے کیا؟ لوگ. جی، تو ہم تھوڑے ہی کر رہے ہیں، اب تھوڑا سا نہیں کر رہے. اچھا ٹھیک ہے. آگے جی، دوبارہ وہاں تھا فبما، اب بھی بے آ رہا ہے، بے کی وجہ سے. کی وہ وجہ بھی سے. کفر، اب بلکہ یہ ہے کہ قلیلم، اگر پڑھیں گے تو سواد ہے صلہ کا سا، تو قلیلم و بکفرہم، تو ہم اس کو و بکفرہم ہی ہے، و بکفرہم اور ان کے کفر کی وجہ کے وقولہم. کفر کی نہیں، وجہ سے. مجھے پڑھنے دیں، آپ تھوڑا سا اس کو غور کریں.
वबिकुफ्रिहिम एक वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अजीमन, अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम आयत है इसका तर्जमा करेंगे पहले। वबिकुफ्रिहिम, उनके और कुफ्र की वजह से। कुफर करने की वजह से, कुफर करने की और उनके कुफर की वजह से, वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अजीमा, और और उनके मरियम अलैहिस्सलाम नहीं कहना, मरियम है जी, और हजरत मरियम कह लेते हैं, हजरत मरियम पर अजीम बुहतान मानने की लगाने वजह की बात की वजह से, तो कौलिहिम, और मरियम अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ा बुहतान लगाने वाली बात की वजह से, कौलिहिम का तर्जुमा कर रहा हूँ, वक़ौलिहिम, और उनके बाद की वजह से, बात और लगाने उनकी बात की वजह से, अला मरियम बुहतानन अजीमा, और मरियम अलैहिस्सलाम पर अजीम बुहतान वजह से जी, मरियम, हजरत मरियम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाने वाली बात का कौलिहिम का आ जाएगा, बात की वजह से। आगे जी आयत अगली है, लेकिन अजीमम यहाँ भी ला है, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह। ये याद रखना है कि नबी कत्ल हो सकता है, रसूल कभी कत्ल नहीं होता। नहीं, ये उसूल याद रखिएगा। ये कोई रसूल, जो भी रसूल आया है, जिस पर किताब आई, तो वो रसूल कभी कत्ल नहीं हुआ। तो ईसा इब्ने मरियम को उन्होंने कहा हमने कत्ल कर दिया, हमने इसको सूली पर चढ़ा दिया। अल्लाह ताला यहाँ भी वही बात बता रहा है, वक़ौलिहिम जी, और उनके इस बात की वजह से, और उनकी इस बात की वजह से, उनकी बात की वजह से, अब बा जो है वो ऊपर वाला वो यहाँ भी लगेगा, और और कौलिहिम उनकी, कहने की वजह भी कह सकते हैं, बात की वजह चलो, और कहना उनके कहने की वजह से, कहने की ठीक वजह है जी, और उनके कहने की वजह से, तो फिर कौल पहले भी जब कौल हिम आया है कहने की वजह से, तो वो बुहतान जो है वो फिर साथ लगेगा नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम करें और जैसे कौल हिम को किया था बात, तो वह कौल हिम और उनकी बात की वजह से, इन्ना, हम बेशक बेशक हम बेशक हमने, कतलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम, हमने ईसा मसीह इब्न ईसा मरियम इब्न मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया। मसीह, जी कहें, हाँ बेशक हमने मसीह इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया। ईसा इब्ने मरियम को रसूल कत्ल कर दिया। अल्लाह, जो अल्लाह के जो रसूल थे। रसूल थे। ठीक है जी। अब किया क्या इसकी वजह से, वही जो ऊपर वाला लफ्ज है ताबा अल्लाहु अलैहा, अल्लाह ने मोहर लगा दी। ये पूरे का पूरा उसके साथ ताल्लुक है, बनता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अल्लाह ताला अब जो कत्ल वाली बात है उसके बारे में बता रहा है, वमा कतलूहु, तर्जमा पहले आप पढ़ चुके हैं, वमा कतलूहु, उन्होंने, और उन्होंने उसे कत्ल नहीं किया। अच्छा उन्होंने कहा है, कातालू, कातालू के अंदर छुपा हुआ है, सही है, कातालू जी, कातालू के अंदर छुपा हुआ है उन्हों, और हु उस ईसा अलैहिस्सलाम को, वमा कतलूहु, उन्होंने यानी उन यहूदियों ने, या उन यहूदियों ने मतलब कत्ल किया था ना, और उन्होंने उस ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। वमा स्वलबूहु, स्वलबू भी मेरा ख्याल है पहली दफा आ रहा है जी, पहली दफा आ रहा है, सूली देने को, फांसी देना, सूली देना। वमा स्वलबूहु, और ना ही उन्होंने उसको फांसी दी जी, ना ही उन्होंने उसको फांसी दी। उसको फांसी दी। अब अल्लाह ताला
جو عام چیز بتا رہا ہے اس جملے کو یاد رکھنا ہے. وَلَٰكِن شُبِّہَا کا مطلب شبے میں ڈال دیا گیا. ایک یہ ہے کہ اس عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بنا دی گئی. ہم ترجمہ یہ کر رہے ہیں لیکن شبہا اس کو شبے میں ڈال دیا گیا لہم ان کے لیے. مطلب طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی سولی پر چڑھا اس کے بارے میں انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھا، تو کسی کو بھی یقین نہیں وہاں. اور چونکہ وہ آئے تھے روم سے اور یہودی تھے اپنا ان کو چڑھانے کے لیے، انہیں تو پتہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھانا تھا جیسا بھی تھا کہ جس کو اوپر چڑھایا گیا سولی پر اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی گئی. یہ ساری تشریحیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ شبے میں ڈال دیا گیا لہم ان کو. آگے چلیں جی. جی جہاں سوال ہے تو آپ مجھ سے کریں. اور لیکن ان کو شبے میں ڈال دیا. ہاں جی، اس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہیں شبے میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. ان الذین و ان الذین کا ترجمہ اور بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ نختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں اس میں کس میں؟ اس قتل کے بارے میں اور اس سولی پر چڑھانے کے بارے میں. لفی لا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تاکید بالتاکید کے لیے ہے. یقیناً جی یقیناً لفی شک منہ، وہ اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا اس واقعے کے بارے میں شک میں ہے. جی تو دوبارہ کرتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، وہ یقیناً اس بارے میں شک میں ہے. شک میں جی اچھا جی، ما لہم بہ من علم. ما لہم، میں ترجمہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں جب میں خاموش ہو جاؤں تو میں ما لہم، ما محسوس کا یہ کر معنی رہا تھا کہ نہیں، آپ کریں گے. ما اور لہم ما نہیں لہم ان کے لیے، نہیں، لہم ان کے ان لیے، کے ہی لیے ان کے لیے اس کے بارے میں، من علم کوئی علم، ان کے لیے اس بارے میں کوئی یقینی علم نہیں ہے. نہیں. الا اتباع الظن، مگر ایک گمان کی اتباع کرنا. گمان شک نہیں، گمان ایک شک ہوتا ہے، وہ یقین نہیں ہوتا. تو ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے لیے اس بارے میں کوئی یقینی علم نہیں مگر وہ ایک گمان کی اتباع کرتے ہیں. وما قتلوہ یقینا، جی وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے یقیناً قتل نہیں اس کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا. قتل نہیں کیا. اچھا آگے میں ملا کے تو پھر پڑھوں گا، اس لیے کہ 158 تک یہ ختم ہو جائے. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ رفع اللہ، اللہ فاعل ہے، رفع اس کا فعل ہے، ہو مفعول ہے. جی اللہ نے اسے اٹھا لیا اللہ نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، الیہ اپنی طرف. وَكَانَ اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ اور تعالیٰ ہے اللہ غالب، تعالی ہے بہت غالب حکمت غالب والا. بہت زیادہ اور غالب حکمت والا.
اور تو اللہ انتہائی تعالیٰ حکمت والا۔ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہاں تک جی 158 تک کیا، اور یہاں سے وقولہم یہ کون ساتھی کریں گے؟ جی وقولہم پہلے میں اور کر ان لیتا ہوں، کی پہلے میں کرتا ہوں۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کر دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن یہ ان کے لیے شبہ میں شبہ میں ہے، لیکن یہ ان کے شک لیے میں ہے، شعبے میں ڈال دیا۔ بلکہ شک ان میں کو ہے۔ شبہ میں ڈال دیا گیا، لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، یقیناً ما لہم بہ من علم، انہیں اس کے بارے میں کوئی یقینی علم کوئی نہیں علم ہے، الا اتباع الظن، مگر بریکٹ میں کر لیں وہ گمان کی اتباع کر رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا، ما قتلوا اور انہوں نے یقینا، اسے اور یقینی طور پر یقین قتل نہیں کیا، بر قتل نہیں رفعہ کیا، اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی اللہ طرف نے اٹھا لیا، اپنی وقان طرف اٹھا اللہ لیا، عزیزا حکیما، اور اللہ تعالی اور غالب اور حکمت والا ہے۔ جی اپنے ڈاکٹر صاحب آپ ذرا ترجمہ کر دیں اس کا۔ شروع سے سر یہی ہمارا قولی سے وقولہم سے اگر ایک لائن اوپر کر دیں نا، نیچے بچی کر دیتی ہے، اور وَبِكُفْرِ مریم کو بھی کر دیں تو یہ ذرا ہاں یہاں وَبِكُفْرِهِمْ، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑے بہتان لگانے کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ بہتان لگانے کی بات کی وجہ سے، بہتان لگانے والی کی، بس اچھا بات کی لگانے وجہ سے، بات کی وجہ سے، وقولہم ٹھیک ہے۔ جی آگے وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے اس بات کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے مسیح کو قتل عیسیٰ کر دیا، ابن مریم جو اللہ کے رسول ہے، مسیح انہیں ہم نے جو اللہ کے رسول ہے کو قتل کر دیا۔ جی وما قتلوہ وما صلبوہ، اور انہوں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اور بلکہ نہ ہی قتل کیا کہہ نہ دیں، نہ ہی قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے اس کو پھانسی دی، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن ان کو شبے میں ڈال دیا، وَإِنَّ جی الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، ڈال دیا ڈال دیا گیا، ڈال دیا گیا، ان الذین اختلفوا فیہ، وَإِنَّ الَّذِينَ، وَإِنَّ الذین اختلفوا فیہ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے لیے اس بارے میں کوئی یقین کا لفظ استعمال کیا تھا، یقینی علم علم نہیں، نہیں ہے، بس علم ہوتے ہی یقینی ہے، جی یقینی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، مگر ایک گمان کی اتباع کرنے کرنا، میں، تباہ کرنا یا جی پیروی کرنا، تباہ کرنا، وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ پر اللہ الیہ، لام کو نہیں پڑھنا، جی بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس عیسیٰ کو اٹھا لیا الیہ اپنی طرف، وقان اللہ عزیزا حکیما،
اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غالب اور انتہائی حکمت والا ہے۔ جی اگلی آیت اہم ہے، اس کے ساتھ ہے ایک ہی موضوع، ذرا اوپر کیجئے گا۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں وَإِن مِّنْ أَهْلِ، یہ بہت اہم آیت ہے، وہ یہ ہے بیٹا یہ ٹھیک کرو اس کو، نمرہ بیٹے سمادھان کر رہی ہوں۔ بیٹا ٹھیک کرو، شاباش میرے پاس۔ جی اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب دجال نے آنا ہے تو دجال کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شام کے میں مسجد جو ہے وہ اس میں سے اترنا ہے اور دجال کو قتل کرنا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس وقت ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہود بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، اور وہ یقین کر لیں گے اس پر، ایمان لے آئیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے اور فوت بھی ہوں گے، اور انہیں کیا کیا جائے گا؟ دفن بھی کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اگلی آیات پڑھیں گے، اور میرا خیال ہے وقت جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں، ویسے پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ ضرور اس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا قبل موت ہی، اس عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنی موت کے بعد اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جب وہ مر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ، ایک تفسیر یہ ہے کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتا دے گا اور وہ ایمان لا کے مرے گا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کل کریں گے اس کی تشریح۔ بہت سے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن۔ پروفیسر صاحب یہ قبل موت ہی، تو قبل موت سے قبل آئے گا نا، بعد نہیں آئے گا؟ جی قبل موت ہی نا، موت سے پہلے۔ جی 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 آپ نے بات کیا نا ترجمہ اس کا۔ قبل موت ہی، اس کی موت سے پہلے، جی جی اس پر ایمان لائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں پر شہیدہ گواہ ہوں گے۔ یہ ہے جناب اس کا ترجمہ، اور کل ہم نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک۔ تو آج 158 تک کیجئے گا، اور باقی جو انشاءاللہ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو ایک دفعہ نیچے کر کے پڑھ لیں، 1 منٹ ہے ہمارے پاس۔ وَإِن مِّن جی أَهْلِ آپ نے الْكِتَابِ، جی جی وَإِن مِّن وَقَوْلِهِمْ أَهْلِ إِنَّا الْكِتَابِ، قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور رسول ان کے اللہ مل کفر کے کی جی وجہ سے، اور ان نہیں، کے حضرت مریم اور علیہ السلام پر بہت نہیں، بڑے وَقَوْلِهِمْ، بہتان لگانے والی بات کی وجہ سے، جس بہتان لگانے والی میں بات یہاں کی سے پڑھ وجہ رہا سے۔ ہوں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا بیٹا آپ پاپا نیکسٹ آیت میں نے وَقَوْلِهِمْ 157۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، قولهم إنا قتلنا المسيح کی وجہ سے، اور عيسى ان ابن کی اس مريم بات کی وجہ سے، جی إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ بے شک ہم نے عیسیٰ ابن ابن مریم مریم کو قتل کیا، یا جو اللہ رسول کے اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں۔ ہیں، رسول تھے۔ وما قتلوہ، جلدی جلدی، اور ہم نے قتل کیا، اور انہوں انہوں نے نے اسے اسے قتل نہیں قتل کیا، نہیں کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ نہ ہی ہی انہوں نے اسے پھانسی دی، اور نہ ہی انہیں پھانسی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن یہ لیکن ان ان کے کو لیے شبہ میں ڈال دیا گیا۔